بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکات نبوت کا ظہور۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روشنی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہیں، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب واقعات اور خوراک عادات بطور علامات کے ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر جانا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، کسریٰ کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنکروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحیرہ سادا کا یکایک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگی کہ شاعر کہتا ہے، مبارک ہو وہ سہ پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو وہ سہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پہ آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پہ آنے والا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے قبل اعلان نبوت جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں، ان کو شریعت کی اصطلاح میں ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد انہی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے مذکورہ بالا تمام واقعات ارہاس میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے قبل ظاہر ہوئے، جن کو ہم نے برکات نبوت کے عنوان سے بیان کیا ہے، اس قسم کے واقعات جو ارہاس کہلاتے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے چند کا ذکر ہو چکا ہے، چند دوسرے واقعات بھی سن لیجیے۔ ایک محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ کے پشت اقدس سے حضرت آمنہ کے بطن مقدس میں منتقل ہوا، روئے زمین کے تمام چوپایوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشارت کا وقت قریب آ گیا۔ جرقانی المواہب جلد 1 صفحہ نمبر 108۔ نمبر 2، خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے
उड़ने की आवाज़ थी और कुछ इंसानों की बोलियां भी सुनाई देती थीं। फिर एकदम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने से गायब हो गए और मैंने सुना कि एक ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिक व मगरिब में गश्त कराओ और उनको समंदरों को भी सैर कराओ ताकि तमाम कायनात को उनका नाम, उनका हुलिया, उनकी सिफत मालूम हो जाए और उनको तमाम जानदार मखलूक यानी जिन्नो इंस, मलाइका और चरिंदों परिंदों के सामने पेश करो। और उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की मारिफत, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शुजाअत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुल्लत, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़बान, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की रजा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की फसाहत, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बसारत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शिद्दत, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ताकत, हज़रत यूसा अलैहिस्सलाम का जिहाद, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का वक़ार, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की असमत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जोहद अता करके उनको तमाम पैगंबरों के कमालात और अखलाक़े हुस्ना से मुज़य्यन कर दो। उसके बाद वह बादल छट गया। फिर मैंने देखा कि आप रेशम के सब्ज कपड़े में लपेटे हुए हैं और उस कपड़े से पानी टपक रहा है और कोई मुनादी ऐलान कर रहा है कि वाह वाह, क्या खूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पर कब्जा दे दिया गया और कायनात आलम की कोई चीज़ बाकी ना रही जो उनके कब्जे, इक़्तिदार व गलबा इताअत में ना हो। अब मैंने चेहरे अनवर को देखा तो चौदहवीं की चाँद की तरह चमक रहा था और बदन से पाकीज़ा मुस्क की खुशबू आ रही थी। फिर 3 शख्स नजर आए, एक के हाथ में चांदी का लोटा, दूसरे के हाथ में सब्ज जमर्द का तस्त, तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी। अंगूठी को 7 मरतबा धोकर उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत लगा दी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेशमी कपड़े में लिपट कर उठाया और एक लम्हा के बाद मुझे सुपुर्द कर दिया गया। जुर्कानी अलमल मवाहिब जिल्द 1 सफ़ा नंबर 113 ता 115।